ناظرین السلام علیکم. آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہم آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یا پھر یہ کلیگ چل رہا ہے جس میں ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ساری برائیاں ایک طرف اور مین ورسز ویمن کی ڈیبیٹ ایک طرف. سب سے بڑی آج جو جنگ ہے وہ ہے رائٹس کی، حق کی، کہ کس کو کتنا حق دینا چاہیے یا کس کو کتنا حق نہیں دینا چاہیے. ہم اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، مین ورسز ویمن، اور ہم بہتر ہیں یا ہم تم سے اچھے ہیں، لیکن ہماری اس سے بحث نہیں ہے. ہماری بحث یہ ہے کہ دین اسلام ہم کو کس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور اس نے کیا ہمیں رولز بتائے ہیں دونوں کے لیے، مرد ہوں چاہے عورت. تو آئیے ہماری اس سیریز پیٹریارکی ورسز فیمنزم میں ہم بات کریں گے کہ کیا فیمنزم صحیح ہے یا پیٹریارکی صحیح ہے، اور جو لوگ ان ٹرم سے واقف نہیں ہیں ہم ان ٹرمز کو بھی بریک ڈاؤن کریں گے. اور ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ڈاکٹر رضا عباس. آپ کو کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آغا، آپ آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ ٹاپک پر بات کی، کیونکہ بہت زیادہ ہمیں لگتا ہے ضرورت ہے آج اس ٹاپک کی. جی بالکل، شکریہ. پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ کریں گے ہم کہ پیٹریارکی جو ہے، پیٹریارکی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا آج ہمیں اس کی ضرورت ہے 2023 میں، اور کیا دین اسلام پیٹریارکی کا قائل ہے؟ جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ پیٹریارکی کیا ہے. تو اگر ہم بہت ہی یعنی ٹیکسٹ بکش بات نہ کریں بلکہ ایک جنرل انداز میں سمجھائیں اپنے ناظرین کو، تو پیٹریارکی کا مطلب ہے کہ ایک سسٹمیٹک کلچرل اور ریلیجس یا جتنے بھی اور طریقے کے ذریعے سے عورت کو سبارڈینیٹ بنانا، یعنی مرد کی بالادستی. مرد کی بالادستی سماج اور کلچر میں اس کو پیٹریارکی کہا جاتا ہے. یعنی سبارڈینیشن آف وومن، کہ عورت جو ہے وہ اس کے زیر اثر ہے، اس کے تحت ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو ایک طرح کی بالادستی یا اس کو ایک طرح کی سپریمیسی حاصل ہے. یہ ایک پورا جو اس کے ذریعے سے جو سسٹم بنے گا اس کو ہم پیٹریارکی کہتے ہیں. اوکے، تو پھر یہ دین اسلام اس کا قائل پایا جاتا ہے؟ اب دیکھیے یہ سوال کہنے کو تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جواب بہت طویل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ روز ازل سے، بہت پہلے سے، انسانی تاریخ جب سے ہم کو معلوم ہے تب سے اس تاریخ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں پر ظلم ہوتا آیا ہے، اور پیٹریارکی جو ہے وہ پریکٹس کی جاتی رہی ہے ہمیشہ سے. اور اس میں مذاہب کا بھی رول رہا ہے اور اس میں کلچرز کا بھی رول رہا ہے. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ مذاہب نے، جو بھی اپنے وقت کے مذاہب تھے، انہوں نے عورت کی پوزیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن کچھ اعتبار سے جو ہے وہ مذاہب کا بھی رول رہا ہے. جیسے مثلا میں یہ کہتا ہوں اس معاملے میں کہ کرسچینٹی کا رول خاص طور پہ عورت کی حالت کو پیتھیٹک بنانے میں بہت زیادہ رہا ہے، کہ جس نے جو ہے وہ اوریجنل سن کا کانسیپٹ دیا اور عورت کو مرد سے کمتر قرار دیا. میں نے کل جو بات کہی تھی، دیکھیے کہ جو ہے وہ حوا کو شیطان نے بہکایا اور پھر شیطان نے آدم کو بہکایا. لیکن عجیب بات ہے کہ جب اسلام نے اس سٹوری کو جو ہے وہ اپنے اعتبار سے جو ہے بیان کیا تو یعنی قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا. دونوں کو بہکایا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت کو بہکایا اور عورت نے مرد کو بہکایا، بلکہ شیطان نے دونوں کو بہکایا. تو بہکنے کی صلاحیت دونوں میں پائی جاتی ہے، تو اکیلے عورت کو الزام کیوں دیا جائے؟ اچھا، تو اب یہ تاریخ ہے. اب تاریخ کے بعد اسلام کی بات آتی ہے 1400 سال پہلے، جو آپ نے کہا کہ کیا اسلام اس کو سبسکرائب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو اب پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بہت سے مورخین ہیں یا بہت سے جو آج انٹلیکچوئلز لکھنے والے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسلام کی رگوں میں پیٹریارکی یا جو ہے وہ اگر باہر سے نہیں تو پردے کے پیچھے سے پیٹریارکی جھلکتی ہے. اس کے سپورٹ میں بہت سی حدیثیں، بہت سی روایات اور ایک آدھ آیتیں بھی وہ کوٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ دین جس نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہو، بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنے سے منع کیا ہو، جس نے عورتوں کو جو ہے
وہ نکاح اور اس میں اپنی پوری مرضی کو ایکسرسائز کرنے کی آزادی دی ہو، جس نے عورت کو رائٹ ٹو پراپرٹی دیا ہو، جس نے عورت کو میراث کا حق دیا ہو، جس نے اتنی چیزیں حقوق ادا کیے، تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اسلام بھی انہی جو ہے وہ نظریات میں سے ایک ہے کہ جو پیٹریارکی کا پورا وہ کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اسلام میں پیٹریارکی آ گئی، وہ کیسے آ گئی؟ ایز ریلیجن نہیں آئی بلکہ ایز کلچر آ گئی، کیونکہ جو کلچر ہم انہیریٹ کر رہے ہیں وہ سماج میں چاروں طرف سے پیٹریارکی کا کلچر ہے۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں صحیح معنی میں، ابھی ہم پوری طرح سے گفتگو کا آغاز نہیں کر رہے ہیں، ورنہ سب سے بڑا اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، سب سے بڑا اسٹیٹس باپ کو نہیں ماں کو دیا گیا ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیکن یہ ایک گفتگو کی شروعات ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں، قابل اعتراض باتیں بھی ہیں کہ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مگر ماں کا اسٹیٹس جو ہے وہ بہت بلند، سب سے بلند دیا گیا ہے، یعنی سماج میں کسی فیملی میں سب سے بڑا اسٹیٹس ماں کا ہے۔ تو یہ خود دکھاتا ہے کہ اسلام کا رجحان عورت کی طرف کس طرح کا ہے، عورت کی طرف کیسا رجحان اسلام رکھتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے مرد عورت، کہیں نہ کہیں ان کے رول کو ڈیفائن کرتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب اس میں یہ جینڈر بائسنس پائی جاتی ہے، وہ جینڈر بائسنس پائی جاتی ہے۔ لیکن جب میں بہت ہی انصاف کے ساتھ ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور دین اسلام کا کلچر کو الگ رکھ کر کے بالکل پیور اس اعتبار سے مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ کہنا بہت ناانصافی لگے گا کہ اسلام صرف پیٹریارکی کو سپورٹ کرتا ہے اور عورتوں کے حقوق کو نگیٹ کرتا ہے، یا عورتوں کو صرف اور صرف مردوں کے انڈر میں رہنے کے لیے کہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کہنا زیادتی ہوگا۔ آگا اسی سے ہمارا پھر دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کے جو فیصلے ہیں وہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی ہیں، تو اس طرح سے پھر کیوں ہے؟ یہ بات تو دیکھیے، اگر جیسے شادی کی بیاہ کی بات لے لیں، لڑکی کو اپنے باپ کی یا پھر دادا کی ضرورت ہوتی ہے، پھر یہاں پر ان کو تھوڑی سی سپریمیسی دی گئی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ بات تو آپ کی بالکل میں سمجھتا ہوں قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوں، کیونکہ ایک تو آپ نے خود ہی یہ کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے فیصلوں میں ایسا نہیں ہے، جو فیصلے جتنے ماں کے ہوتے ہیں، جتنے باپ کے ہوتے ہیں، اتنے ہی ماں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور رہ گئی بات جو ہے وہ اجازت کی کہ باپ اور دادا، میں آپ کو صحیح بتا دوں کہ سچی بات یہ ہے، یہ باتیں زبردستی کی ڈالی ہوئی ہیں۔ اچھا، اگر عورت عاقل بالغ اپنا صحیح اور غلط، اچھا اور برا دیکھنے کی، فیصلہ کرنے کی صورت میں ہے تو وہی فیصلہ کرے گی کہ فلاں سے مجھے شادی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ لیکن وہ تو کنواری لڑکی کو اجازت نہیں ہے باپ کے نہیں، بغیر۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اس میں بھی کنڈیشن ہے، وہ تو اس کی بہت سی ایسی چیزیں، کنواری لڑکی، اور یہ اگر وہ عمر کی اس منزل پر ہے کہ وہ اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہے، اگر وہ اس طرح سے وہ کرتی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ لے لیتی ہے، تو اس میں اس کے باپ کو بولنے کا، دادا کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ مثلاً ایک کنواری لڑکی بھی وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کروں گی، یا میں نے اس سے شادی کر لی ہے، تو وہ شادی بالکل لیگل ہے، ویلڈ ہے، اس میں کسی کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کی حیثیت اخلاقی ہے کہ آپ باپ سے اجازت لیں، آپ دادا سے اجازت لیں، آپ ماں سے اجازت لیں۔ ظاہر ہے جب شادی بیاہ ایک فیملی میٹر ہے تو اس میں بیٹے میں، آپ بتائیے کتنی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی کا فیصلہ بھی اس کے ماں باپ لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بیٹے کی مرضی ختم ہو گئی ہے؟ ہاں، بیٹے کی مرضی نہیں لی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کی حیثیت جو ہے وہ ریکمنڈڈ چیزوں کی ہے، لیکن میں بتا دوں کہ اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ہے لڑکی کی اجازت۔ اچھا، مثلاً میں آپ کو بتا دوں، اب آپ کو ایک کنڈیشن بتاتا ہوں، باپ راضی نہ ہو اور لڑکی جو عاقل اور بالغ ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی، وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں کروں گی، تو اس کا فیصلہ مانا جائے گا؟ یا اس کا الٹا کہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں کروں گی اور باپ کہے کہ نہیں تمہیں کرنا پڑے گا، یا میں اجازت دے رہا ہوں کہ کرو، تو کیا یہ جو ہے کنڈیشن اسلام میں ایکسیپٹ کی جائے گی یا وہ پہلی والی کنڈیشن ایکسیپٹ کی جائے گی؟ دین اسلام تو یہ کہتا ہے، پر کلچرلی تو فورس لڑکی پر ہی۔ پھر میں نے کیا کہا، کلچر جو کچھ کرتا ہے اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے،
سب سے بڑی ڈیوٹی ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے کلچر کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، نہ کہ اسلام کو کلچر کے مطابق ڈھالیں، جو کہ ہم بہت سی جگہوں پہ کرتے ہیں۔ جہاں جہاں اسلام جن ملکوں میں جاتا ہے وہاں سے ان کے کلچر کی بہت سی چیزیں ادھار لے لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایکچول میں کیا دیا گیا ہے، ایکچول میں کیا جو ہے وہ پوزیشن ہے، لیگل پوزیشن کیا ہے، لیگل پوزیشن کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ کلچرلی کیا کر دیا گیا ہے، اس کا اسلام ذمہ دار تو نہیں ہے۔ اسلام نے تو نہیں کہا تھا کہ ایسا کرو، اسلام نے تو نہیں کہا تھا کہ جب لڑکی جو ہے وہ جائے تو تم اس کے ساتھ جہیز کا ایک پورا سلسلہ جو ہے قافلہ جہیز کا تم اس کے ساتھ بھیجو۔ جب اسلام نے کہا نہیں تھا تو اسلام اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ آپ نے خود سے شروع کیا ہے تو آپ سنبھالیے، آپ جانیے۔ آگا ایسا نہ ہو کہ آپ کے جواب کے بعد مطلب لڑکیوں کو لائسنس مل جائے کہ اب وہ اپنے باپ کو بالکل اہمیت دینا ہی بند کر دیں، ماں باپ کو، اور اپنی مرضی سے شادیاں کر لیں۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ماں باپ کی اہمیت، اول تو ماں باپ کی اہمیت صرف شادی سے جو ہے وہ مشروط نہیں ہے، ماں باپ کی اہمیت الٹیمیٹ ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ انسان پر واجب ہے، لازم ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر دوسری بات کہی گئی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے سامنے شانے جھکا کے جاؤ، یہ سب مرد عورت دونوں کے لیے کہا گیا ہے۔ تو بھیا اس میں یہ نہیں ہے کہ کل سے ماں باپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ماں باپ کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر دیکھیے ماں باپ کی اہمیت، جب نکاح ہوتا ہے وکیل لڑکے اور لڑکی کے جاتے ہیں تو وہ جا کر کے لڑکی سے پوچھتے ہیں یا اس کے باپ سے پوچھتے ہیں؟ لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارا نکاح ہم فلاں ابن فلاں سے اتنے مہر پر کر دیں، تو اس وقت لڑکی کا ہاں کہنا ضروری ہے، اس کے باپ کا ہاں کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو اچھا اس کے علاوہ لیکن کلچرلی ظاہر ہے اس کا باپ سب کچھ ارینج کرتا ہے، اس کی ماں سب کچھ ارینج کرتی ہے، تو یہ سب پورا سسٹم ہے۔ اور یہ کہ لائسنس مل جائے گا تو لائسنس اگر لڑکے کو ملا ہوا ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کا تو لڑکی کو بھی اس کا لائسنس ملا ہوا ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کا، لیکن یہ کہ اس کے لیے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے، کیا اس کے لیے غلط ہے، کیا اس کا اس میں اس کا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور میں لیگلی بتا رہا ہوں، میں پھر لیگلی بات کر رہا ہوں کہ اگر لڑکی عاقل، بالغ، اچھا برا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کی مرضی الٹیمیٹ ہے۔ اچھا اوکے آگا نیکسٹ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے کہیں آدمی اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ گھر کے فیصلے لے سکے، کئی بار ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں جہاں عورتیں زیادہ قابل ہوتی ہیں، تو کس طرح سے یہ فیملی ڈائنامکس رن کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ آج کل کے جو آدمی ہیں کہیں نہ کہیں ان میں بہت زیادہ سیلفشنس اور بچپنا پایا جاتا ہے، تو ایسے میں کیا صورتحال ہوگی؟ صورتحال تو یہ ہے کہ دیکھیے اگر شادی ہو گئی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے تو ایسی شادیاں بے میل شادیوں سے منع کیا گیا ہے کہ بھئی میچ، اس کے لیے بہت لفظ اچھا سا جو ہے وہ میچ کہا گیا ہے۔ میچ کے معنی کفو کے معنی ہے برابری کی شادیاں ہونی چاہیے، لیکن اب ہو گئی ہیں تو اس میں نباہنے کی صورت نکالنے چاہیے۔ اگر لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے، لڑکا کم پڑھا لکھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نباہ نہیں ہو سکتا، نباہ ہونا چاہیے۔ اور لڑکی اگر وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، زیادہ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ گھر کے فیصلوں میں بہت اچھی رول نبھا سکتی ہے، اور اس کو نبھانا بھی چاہیے، اور مرد کو قبول کرنا چاہیے کہ وہ اس کی ایک رائے ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کے طریقے سے وہ کرنا چاہیے۔ اور رہ گئی سیلفشنس کی بات، تو دیکھیے سیلفشنس کسی میں بھی ہو اسلام اسے قبول نہیں کرتا اور اس کو اچھا نہیں مانتا، چاہے وہ عورتوں میں سیلفشنس ہو تو اس کو بھی قبول نہیں کرتا، مرد میں سیلفشنس ہو اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے شادی جو ہے وہ ایک کمپرومائز ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، تو میاں اور بیوی مل کے، شوہر اور زوجہ مل کے ایک زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کے بیچ میں کوآپریشن، کوآرڈینیشن، ایک دوسرے پہ بھروسہ، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب اگر یہ بتائیے کہ جو ہے وہ سیلفشنس پائی جائے گی چاہے وہ مرد میں یا عورت میں، تو اس سے تو پرابلم ہوگی۔ سیلفشنس خود اپنے آپ میں کوئی بہت اچھی چیز تو نہیں ہے، تو اگر مرد میں پائی جاتی ہے تو بھی غلط ہے، اگر عورت میں پائی جاتی ہے تو بھی غلط ہے۔ بلکہ شادی میں بہت سی چیزوں میں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اپنے آرام کا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اپنے معاملات کا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی پسند و ناپسند کا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ تو انہی چیزوں کا نام آفٹر آل میرج ہے کہ جس کے ساتھ ایک فیملی بنتی ہے اور انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان بچوں کو اچھی تربیت، اصل تربیت، وہ تربیت جس کے ذریعے سے وہ ایک اچھے انسان بن کے سامنے آئے، یہ دونوں مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک زمانہ تھا کہ جب آدمی بڑے ہوتے، خاص کر لڑکے پورے گھر کی ذمہ داریاں لے لیتے، اپنے ماں باپ کو فوراً سپورٹ کرنے لگتے، شادی ہو گئی ہے تو زوجہ بچوں کو بھی دیکھنے لگتے،
لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں میں اتنی صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہے اور وہ مطلب 25 کے ہوں 30 کے ہوں بہت غیر ذمہ دار معلوم ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہاں چوک گئے ہم لوگ؟ یہ تو میرے خیال سے آج کل کے کلچر اور جو ماحول پریویل کر رہا ہے یہ اس کی دین ہے. اور یہ تو اچھی بات ہے کہ مرد جو ہیں وہ بالغ ہوں، عاقل ہوں اور اپنی زندگی کو سنبھالیں اور فیملی کو سنبھالیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی بیسٹ رول دیا ہے. دیکھیے اب اس پہ الزام لگایا جاتا ہے اسلام پہ کہ مردوں سے کہا ہے کہ تم کماؤ اور عورتوں سے کہا ہے کہ تم گھر میں بیٹھو. ایسا نہیں ہے بھئی، عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی کما سکتی ہیں، مردوں کو بھی اجازت. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کون اس کے لیے بیسٹ سوٹڈ ہے، سوٹڈ کون ہے؟ تو کہا کہ مرد اس کے لیے بیسٹ سوٹڈ ہے، وہ باہر جائے، کمائے، یہ کرے وہ کرے. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے اور یہ اس کو کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تربیت میں بھی کمی ہے. اکثر جو ہے وہ بچوں کو ہم بے جا لاڈ پیار سے برباد کر دیتے ہیں، ان کے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں پیدا ہونے دیتے ہیں. ماں باپ کی، میں نے کہا نا کہ ائمہ کے اقوال ہیں کہ بچے کی تربیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب اس کا نطفہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے. تب سے انسان اس کی، اور اس کے بعد پہلے دن سے اس کی تربیت اس انداز میں اس خطوط پہ کی جائے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی فیملی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھے، بلکہ سماج کے لیے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی وہ سمجھے. صرف اس کی ذمہ داری فیملی کی نہیں ہے، سماج کی بھی ہے کہ سماج کس راستے پر جا رہا ہے. ہماری سماج کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں، ہے نا؟ کسی اور کے لیے بھی ہماری کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، یا صرف ہم بیوی بچوں اور ماں باپ کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم معاشرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اگر ساری دنیا جو ہے وہ صرف بیوی بچوں کے لیے ہی اب کام کرتی ہوتی تو انسانی معاشرہ ترقی کے اس راستے تک نہ پہنچتا جہاں تک ہم پہنچے ہیں. اور جو کچھ انسان نے اچیومنٹ کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس کو اپنے معاشرے کی فکر تھی. تو اس میں جو ہے اگر ہم سے کوئی چوک ہوئی ہے کہ بچے آج ذمہ داری لینے سے کترا رہے ہیں تو ہمیں پھر سے اپنے بیسکس پہ پلٹنا چاہیے اور جو ہماری نسل ہے، چھوٹی نسل ہے، اس کو ذمہ داری کا احساس کرانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا، تمہیں بڑے ہو کر کے یہ ذمہ داریاں تمہیں ادا کرنی ہیں. ہاں، اس کا الٹا بھی ہے کہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈال دینا چاہیے کہ بچہ اس بوجھ کے تلے دب جائے، بلکہ اس کے نیچرل ٹیلنٹ کو نکلنے کا موقع دیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ذمہ داری کا احساس شروع سے دلایا جانا چاہیے. یہ جو آج بچے جو ہیں وہ موبائل میں غرق رہنے لگے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب موبائل ایک نشہ بن جائے گا اور اس میں وہ غرق رہنے لگیں گے تو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کیسے کریں گے؟ ان تمام چیزوں کو یہ جدید دور کے چیلنجز ہیں اور ان کا جو سامنا ہے وہ سب کو مل جل کے ایک پراپر اسٹریٹجی بنا کے کرنے کی ضرورت ہے. آغا، آپ کی بات سے ہمیں ایک سوال یاد آ گیا کہ ہم نے سنا ہے اکثر کہ جب رسول اللہ امام علی اور بی بی فاطمہ کے پاس ان کی شادی کے بعد آئے تب انہوں نے اس طرح سے کہا کہ گھر کے اندر کے 4 دیواری کے کام فاطمہ آپ کے ہیں اور گھر کے باہر کے کام مولا علی آپ کے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اسلام کا اس بات پہ فوکس ہے کہ وہ عورتوں کو گھر میں کام میں یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دیکھیے یہ ہے صرف ریکمینڈڈ. اس حد تک تو میں تسلیم کر سکتا ہوں کہ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ عورت گھر کے کام کرے اور مرد باہر کے کام کرے. یہ وہ والی بات ہے کہ who is best suited for which role، کون کس رول کے لیے بہتر ہے. بھئی مجھ سے اگر کوئی سوال کرے تو میں کہوں گا کہ ایک عورت کا بیسٹ رول یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی بہترین تربیت کرے، جو وہ کر سکتی ہے مرد سے کئی گنا زیادہ بہتر انداز میں. خدا بند عالم نے عورت کی جو خلقت ہے، اس کا جو سراپا ہے، وہ ممتا سے بھرا ہوا اور محبت سے بھرا ہوا اور اس طرح کا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے اور بہترین نگہداشت دے سکے. لیکن اب اس کے ساتھ ایک لیکن جڑا ہوا ہے، اگر اس کی فیملی میں ایسے مسائل ہیں تو وہ باہر جا کے کام بھی کر سکتی ہے، وہ بزنس بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. اور مرد جس کو تھوڑا اللہ نے رف اینڈ ٹف بنایا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ بیسٹ سوٹڈ یہی ہے کہ وہ گھر باہر جا کر کے کام کرے یا جو ہے وہ اپنے فیملی کے لیے رزق کا انتظام کرے. اور ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت اتنی قابل ہے تو وہ سروس کر رہی ہے اور مرد گھر میں بچے سنبھال رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. یعنی عورتوں کے آرام کے لیے ہے، کیونکہ ان کو وہ پریگننسی کا جو مشکل وقت ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیے زمانہ آج یہ سمجھتا ہے ہر چیز میں ہم برابر. دیکھیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک دھوپ میں پتھر توڑتے ہوئے یا پتھر اٹھاتے ہوئے ایک مرد
آپ کو زیادہ بہتر اکوپڈ نظر آتا ہے یا ایک عورت زیادہ اکوپڈ نظر آتی ہے؟ آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کیجئے. ہاں اگر حالات اس کو اس طرح سے کرنے پہ مجبور کرتے ہیں تو وہ کر بھی سکتی ہے, یعنی ایسا ہوا اس کے اوپر حرام نہیں ہے, لیکن اس کے جسم اور جسمانیات کو دیکھتے ہوئے, اس کے جسمانی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ پھر وہی بات آپ جو کہتی ہیں کہ وہ جو ہے 9 مہینے ایک بچے کو کیری کر رہی ہے اپنے ساتھ, کیا اس کے ساتھ یہ بہتر لگتا ہے کہ وہ جا کے محنت مزدوری کرے؟ ظاہر ہے کہ ہر عورت یہ تو ہے نہیں کہ وہ جج کی کرسی پہ بیٹھ جائے گی یا آفیسر بن جائے گی, تو اگر بھئی جا رہی ہے تو 1000 طرح کے کام کرنے پڑیں گے اسے. ہو سکتا ہے کہ اسے جو ہے وہ اینٹیں بھی اٹھانی پڑے اور پتھر بھی اٹھانے پڑے. کیا ایک عورت 9 مہینے تک یہ کرتی ہوئی اچھی لگ سکتی ہے, اور کیا اس کا جسم یہ سب برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ جو اس کے آرام کے لیے بات کہی گئی تھی, اس کو جو ہے وہ ظلم کی بات کہی گئی, زبردستی کے آرگومنٹ دیے جاتے ہیں. ارے بھائی زبردستی کے آرگومنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دین نے اجازت دی ہے. آپ یہ بھی کر سکتی ہیں, آپ وہ بھی کر سکتی ہیں, آپ خود دیکھیے آپ کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے, وہ آپ انجام دیجئے. تو سب سے بہتر میں کہتا ہوں ہر مرد اور ہر عورت, دیکھیے آرگومنٹ وہ ہونا چاہیے جو دل پہ جا کے لگے. ہر عورت اور ہر مرد یہ بات جانتا ہے کہ عورت کے لیے بیسٹ رول یہ ہے کہ وہ ایک بچے کی تربیت کرے, جو دنیا کا سب سے بڑا رول ہے کہ وہ فیوچر جنریشن کی تعمیر کرے. اب اس کو چھوڑ کر کے اگر وہ اتنا ہی بڑا رول یہ مان رہی ہے کہ وہ جا کے چند پیسے کما کے گھر میں لے آئے تو ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے کو ڈیگریڈ ہی کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے, جا کر کے آپ لے کے آئیے. لیکن آگا لڑکیاں چاہتی ہی نہیں ہیں کہ شادیاں کریں, بچے پیدا کریں, کیونکہ اس طرح سے شادی کو ایک نیگیٹو رخ دے دیا گیا ہے. تو اس میں بھی اسلام یہ کہہ رہا ہے ابھی آپ شادی نہیں کرنا چاہتی تو اسلام آپ پہ زور تو نہیں ڈال رہا ہے کہ آپ شادی ضرور کریں. ٹھیک ہے, آپ نہیں کرنا چاہتی, یہ آپ کی فریڈم ہے, مت کریے شادی. اس میں بھی اسلام نے کوئی عورت کے اوپر یہ زور زبردستی, ایسا نہیں ہے کہ اسلامی قانون میں عورت کو زبردستی شادی کرنے کو کہا جائے گا. جب کوئی جو ہے آپ سے کہے کہ شادی آپ کریے تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی میں نہیں کرنا چاہتی, اس کی بھی فریڈم موجود ہے. جی بہت خوب آگا, امید ہے آپ کے جو جواب ہیں ان سے لوگ کافی متاثر ہوں گے. آخری سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم کو پراپر پلاننگ کے تحت بچوں کے اندر ذمہ داریاں انسٹل کرنی چاہیے. کیا کچھ ٹپس ہے یا کوئی میسیج ہے جو آپ دینا چاہیں گے جو ہم اپنے بیٹوں کو خاص کر ذمہ دار بنا سکیں کہ وہ ساری ذمہ داریاں پہلے جیسے مرد اٹھاتے تھے سارے گھر کی ذمہ داریاں اس طرح کر لیں؟ جی بالکل, جو ہے دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے یا بعد, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کبھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے کے زمانے میں کچھ کمیاں ہوں جو آج کے زمانہ اس کو دور کر رہا ہے, یا آج کے زمانے میں کچھ کمیاں ہیں جو پہلے کے زمانے میں جو ہے وہ نہیں پائی جاتی تھیں, یا اچھائیاں ہیں جو نہیں پائی جاتی تھیں. ہم یہ کہنا چاہیں گے اپنے قوم کے نوجوانوں سے, اپنے بچوں سے, اپنے بیٹوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے, فائنینشیل ذمہ داری, دیکھیے یہ تو حقیقت ہے کہ فائنینشیل ذمہ داری اور فیملی کو سپورٹ کرنے کا ذمہ اللہ نے مرد کے اوپر ڈالا ہے. اس بات کو محسوس کیجئے. اگر آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ بہت ہی امپورٹنٹ مذہب کے آسپیکٹ کو جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں, نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کا دین, اور یاد رکھیے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے دین کی نہ جانے کتنی چیزیں آپ سے چھوٹ جائیں گی. آپ اگر پیسے کمائیں گے نہیں تو چیریٹی کیسے کریں گے, خمس و زکوٰۃ کیسے نکالیں گے, اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ پیسوں سے ہے. تو فیملی کو سپورٹ کرنا لازم ہے, اس کے بنا زندگی چل نہیں سکتی, اس کے بنا زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ان نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو, اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں اور خواب و خیال کی دنیا سے باہر نکلیں, محلوں کی دنیا سے باہر نکلیں, اور یہ سمجھیں, اب شروع سے یہ پلاننگ کریں کہ ہم کون سی ایسی یعنی اسٹریٹجی اپنائیں, کون سے ایسے کورسز کریں, کون سے ایسا بزنس کریں جس کے ذریعے سے ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. دنیا میں سب سے بڑا ہینڈی کیپ جو ہے وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا, کسی کے آگے محتاج ہو جانا. ایون بالغ ہونے کے بعد اپنے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا بھی انسان کے لیے باعث ننگ و عار ہے. انسان کے لیے خود اس کے اندر اتنی خودداری اور سیلف ریسپیکٹ, عزت نفس ہونی چاہیے کہ وہ اپنی محنت مشقت سے کمائے اور اپنے اور فیملی کو سپورٹ کرے. بہت بہت شکریہ آغا. اب اس میں ہمارے سوال تو بہت سارے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, تو ناظرین ہم پیٹریارکی ورسز فیمنزم میں اور سوالات کریں گے, لیکن ابھی ہم ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں. آپ اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے. مجھے دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.